اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مکارم اخلاق کو بیان کر، اور یہ آیات جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن مجید میں ترتیب کے اختلاف کے ساتھ یہاں پر اور ایک دو اور مقامات پر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تورات کی ساری اخلاقی تعلیمات جو ہیں وہ ان 15 آیات میں جمع کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی گزشتہ آیات میں توحید کا حکم، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ انسان کا جو خالق حقیقی ہے پہلے اس کی معرفت کروائی گئی، پھر وہ لوگ جو انسان کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنے یعنی والدین، اب ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وقضى ربک، اور حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا آپ کے پروردگار نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، سب سے پہلی چیز توحید کا درس دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وبالوالدین احسانا، پھر وہ لوگ جو انسان کے ظاہری وجود کا سبب بنے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو دوسری چیز والدین کا اکرام، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پہنچ جائیں آپ کے سامنے الکبر، بڑھاپے کو، ٹھیک ہے، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبر بفتح الباء اور کبر بسکون الباء، ٹھیک ہے، یہ جو کبر ہے بفتح الباء اس کے معنی ہے بڑھاپا، اور کبر بسکون الباء اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بڑائی۔ پھر ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر پہنچ جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کو، احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ان سے اف بھی مت کہو، ان دونوں کو اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کہو نرمی والی بات، اچھے انداز میں ان سے بات کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اف کہنا جو ہے یہ ناراضگی کے اظہار کی ابتدا ہے، اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا، یہ اس کی انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابتدا اور انتہا دونوں چیزوں کو بتا دیا، تو درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہ قرآنی اسلوب ہے۔ جیسے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو بتا دیا جاتا ہے، جتنی بھی درمیانی چیزیں ہیں وہ تمام اس میں آ جاتی ہیں۔ اف سے مراد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اصول فقہ وغیرہ میں آپ نے پڑھ لیا کہ اف سے مراد صرف کلمہ اف مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ بات جو، یا ہر وہ فعل جو ناراضگی کا یا ناگواری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یعنی چہرے بدلنا، منہ پھیرنا، والدین کی بات سن وہ ساری بھی اسی ممانعت میں داخل۔ ٹھیک ہے، اف سے مراد صرف کلمہ اف کہنا نہیں، اور یہ بھی پھر اصولیین نے یہ بات بھی لکھی کہ اگر کسی عرف کے اندر کلمہ اف جو ہے یہ ناگواری کی علامت نہ سمجھا جاتا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر یہ ممانعت نہیں ہوگی۔ تو اف سے مراد اصل میں صرف کلمہ اف کہنا نہیں ہے، اس کی حکمت ہے، تو اصل مقصود جو ہے نا وہ اس کی علت اور حکمت۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے پھیلائے رکھو، پست کیے رکھو، وَاخْفِضْ لَهُمَا یعنی پست کیے رکھو، مطلب پھیلائے رکھو ہر وقت ان کے لیے، جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو، رحمت کے پر،
عاجزی کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو کہ اے پروردگار ان پر رحم کیجیے. ٹھیک ہے، اگر تو مطلب والدین مسلمان ہیں پھر تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر والدین کفر پر ہیں تو دنیا میں رحم کی دعا کرنا، ان کے ایمان کی دعا کرنا، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے اور اس کی اجازت بھی ہے. اور اگر وہ ان کی وفات بھی کفر پر ہوئی پھر ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دیجئے کہ اے پروردگار ان پر رحم کیجیے جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی، صغیراً یعنی میرے بچپن کی عمر. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ٹھیک ہے. پھر اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اس چیز کو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیکوکار ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ اس والدین کی اس خدمت میں اگر تم واقعی مخلص ہو، اس خدمت کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں، معاف فرما دیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور تیسرا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ ہے ادائے حقوق. پہلا توحید تھا، دوسرا اکرام والدین، اور تیسری چیز ادائے حقوق، یعنی دوسروں کے جو حقوق لازم ہیں ان کو پورا کرنا، ان کو ادا کرنا. ٹھیک ہے، ادائے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کرنا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجیے. والمسکین، اور مساکین کو. وابن السبیل، اور مسافروں کو. ولا تبذر تبذیرا، اور چوتھی چیز یہاں سے اسراف کی ممانعت کی جاتی ہے. اور کیا نہ کرو، بہت زیادہ اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تبذیر اور اسراف. تبذیر کہتے ہیں معصیت کے کاموں میں خرچ کرنا، اور اسراف کہتے ہیں کہ جائز کاموں میں، مباح کاموں میں حد سے تجاوز کرنا، وہ اسراف. ٹھیک ہے، تبذیر معصیت کے کاموں میں خرچ کرنا، ان دونوں میں یہ فرق ہے. اور اسراف جائز کاموں میں، مباح کاموں میں حد سے تجاوز کرنا. یعنی مثلا ایک ضرورت ہے وہ کسی شخص کی پوری ہو سکتی ہے 1000 روپے میں، جائز ضرورت ہے، لیکن وہ اس کو 1500 میں پورا کرتا، تو یہ مان اسراف. ٹھیک ہے، اس کا درجہ مختلف ہوگا اشخاص کے اعتبار سے. ولا تبذر تبذیرا، اور کیا نہ کرو، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ٹھیک ہے، وہ کہ بے شک جو ہے اسراف کرنے والے یہ کیا ہے، شیطان کے بھائی. ٹھیک ہے، فضول خرچی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، تو یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کی خصلت کیا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کا ناشکر ہے. تو اسی سے پھر ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوگی کہ یہ اپنے پروردگار کے ناشکرے ہو جائیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. ٹھیک ہے، اب 5واں حکم یہ دیا جا رہا ہے. پیچھے ادائیگی حقوق کا ذکر تھا نا کہ قرابت داروں کو دو، مسکینوں کو دو. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کسی وجہ سے ان سے نہیں دینا، ان کو کچھ نہیں دینا، اور تو پھر ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا اچھے انداز میں بات کریں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان سے اعراض کرو گے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے پروردگار کی رحمت کی تلاش میں، ترجوہا، جس کی تم امید رکھتے ہو. مطلب یہ ہے کہ
کسی نے سوال کیا اور یہ اس وجہ سے اس سے اعراض کر رہا ہے کہ اس کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، تو اب اسے امید ہے کہ اگر آئندہ کچھ آ گیا تو یہ اس میں سے کیا کرے، خرچ کرے گا۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے آسانی والی بات کہو، مطلب ان کو اچھے انداز میں ٹال دو، ٹھیک ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد آ جائیں، یہ جس وقت آسانی ہوگی اس وقت آ جائیں، یہ معنی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ ٹھیک ہے، گزشتہ آیات کے اندر جو ہے اسراف کی ممانعت تھی، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چھٹی چیز وہ بیان فرما رہے ہیں، بخل کی ممانعت۔ بخل کے معنی یہ آتے ہیں کہ یعنی شریعت کے روح سے بھی جس مباح کام کو پورا کرنے کے لیے جو جائز حد تک خرچ کرنا، اس میں بھی بخل سے کام لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور مت بناؤ اپنے ہاتھوں کو کھینچا ہوا اپنی گردن کی طرف، مطلب یہ کہ تنگی نہ کر، میانہ روی کے ساتھ چلو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ پھیلا دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ ضرورت کے وقت میں جو ہے نا آپ مطلب جس وقت کشادگی کی ہے اس وقت بغیر میانہ روی کے خرچ کیے تو بعد میں پھر کیا ہوگا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر بیٹھے رہ جاؤ گے ملامت زدہ، حسرت زدہ۔ ٹھیک ہے، جب ختم ہو جائے گا پھر دوسروں کی طرف دیکھو گے، یہ معنی۔ ٹھیک ہے، تو میانہ روی جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ الاقتصاد فی ٹھیک ہے کہ نصف عقل، کہ معیشت کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، یہ کہ آدھی عقل۔ اب باقی جو مشہور حدیث ہے وہ ما آل من اقتصد، کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا، تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے حدیث کے طور پر مشہور ہے۔ میانہ روی کی فضیلت اور اس کی اہمیت آیات سے، دیگر احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہے ما آل من اقتصد، یہ ثابت نہیں ہے یہ الفاظ۔ اسی طرح ولانا، اسی طرح جو ہے نا یہ جو الفاظ ہے کہ جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہے۔ استخارے کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے، لیکن یہ الفاظ ثابت نہیں۔ تو یہ بھی بعد کے جو لوگ ہیں ان کی احتیاط، ٹھیک ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ صرف اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی بھی حفاظت، احادیث کی بھی حفاظت، کیونکہ احادیث جو ہیں وہ کیا ہے، قرآن ہی کا بیان ہے، قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جنہوں نے اس حد تک جو ہے نا کام کی احادیث کی تحقیق کے اندر، ان کی تلاش کے اندر، پھر باقاعدہ جو حدیث بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کے حالات تک جمع کیے گئے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں نہ پڑو، اس لیے کہ بے شک آپ کو پروردگار وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ساتویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قتل اولاد کی ممانعت۔ ٹھیک ہے، توحید کا حکم تھا، والدین کی اکرام کا حکم تھا، ادائیگی حقوق، اسراف کی ممانعت اور نرمی سے سائل کو جواب دینا، یہ تھا، میانہ روی کا حکم تھا۔ اب ساتویں چیز ہے قتل اولاد کی ممانعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مطلب کہاں سے کھائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ سوچ جو ہے، یہ سوچ کیا ہے، اسلام کے منافی ہے، مشرکانہ سوچ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے،
نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، نرزقهم ان کو، وإياكم اور تمہیں بھی، ٹھیک ہے۔ اصل جو رزق دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ظاہری اعتبار سے اس کے وسیلے بنائے جاتے ہیں، مثلا کوئی گھر کا ایک بڑا کمانے والا ہوتا بہت سارا نظام چلا رہا، تو یہ صرف ظاہری اعتبار سے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا قتل یہ بڑی گناہ والی بات ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، ٹھیک ہے۔ اس کو یعنی ویسے تو سارے قتل جو ہیں وہ کیا گناہ کبیرہ میں داخل ہیں، لیکن اس کو خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک تو وہ اپنی اولاد ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے کیا بھی نہیں کر سکتے، تو چھوٹی اولاد ہے نا، وہ دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جو غیبت ہے، غیبت کی سزا بھی اتنی سخت اسی وجہ سے رکھی گئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہاں سے بے حیائی کی ممانعت کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، بے شک وہ کیا ہے گناہ والی بات، بے حیائی والی بات، ٹھیک ہے۔ اب پھر شریعت کی یہاں ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ سد ذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کسی برائی کے ارتکاب تک لے جائیں، ٹھیک ہے، گو اپنی ذات میں ان میں کوئی مطلب ممانعت نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ انسان کو کسی برائی تک لے جاتی ہیں، اس وجہ سے ان سے بھی کیا کر دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا انگور کی بیع، اس کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں مثلا، لیکن انگور کی بیع کسی ایسے شخص کے ساتھ کرنا جو اس کی شراب بناتا ہے، یہ کیا ہے، یہ درست نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو اس سے منع کیا گیا، نظریں جھکانے کا جو حکم دیا گیا، نظروں کی حفاظت کا جو حکم دیا گیا، اس کا بھی اثر کہاں جا کر پڑتا ہے کہ وہ یہ چیز آگے بڑھ کر سبب بنتی ہے کسی بدکاری میں مبتلا ہونے، اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا۔ وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے، مطلب یہ کہ اس میں نسب کی حفاظت بھی نہیں رہتی، نسل کی حفاظت نہیں رہتی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، گزشتہ آیات میں قتل اولاد کی ممانعت تھی اس کی اہمیت کی وجہ سے، اب مطلقاً جو ہے قتل ناحق کی ممانعت کی جا رہی، تو یہ نواں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کہ مت قتل کرو اس نفس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کے قتل کو، الا بالحق، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے دو معنی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کو حرام قرار دیا، اور ایک معنی اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، محترم بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بدقسمتی سے جو ہمارا ماحول یا ہمارا معاشرہ ایسا بنا کہ یہاں سب سے سستی چیز جو ہے وہ کسی بھی انسان کی جان سمجھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مت قتل کرو کسی نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، مگر حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو حق کے ساتھ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حق کے ساتھ قتل ہے یہ کون کرے گا، یہ قضا کرے، قاضی کرے، یعنی یہ نہیں کہ ہر شخص خود ہی اس کو شروع ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پر جو ہے وہ یعنی اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرے، ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک نظام کے ذریعے ہوگا وہ بھی، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح شروع ہوگا تو پھر نسل در نسل جو ہے آگے بات بڑھتی چلی جائے گی۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ظلماً قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے بنایا ہے اس کے ولی کے لیے، یعنی اس کے جو اولیاء ہوں گے، ورثاء ہوں گے، ان کے لیے ہم نے جو ہے ان یعنی طاقت رکھی ہے، اقتدار رکھا ہے، مطلب ان کو حق دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن اب اس کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ اس نے جو بدلہ لینا ہے نا،
اپنے مقتول کا، فلا یسرف فی القتل، اس کے اندر جو ہے اسراف نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، ٹھیک ہے، اسی کو قصاص کہا جاتا ہے۔ انہ کان منصورا، تو اب اس صورت میں یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان منصورا، مطلب بے شک اس کی مدد کی گئی، اس کی فریاد سنی گئی، لیکن اگر اس نے اس میں اسراف سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا، پھر جو دوسرا فریق ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے، اس کی مدد کی جائے، یہ معنی۔ تو قتل حق کی 3 صورتیں ہیں، کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کو بھی کیا کیا جا سکتا، قتل کیا جا سکتا ہے، حدیث مبارکہ میں۔ اور لیکن یہ بھی کون کرے گا، یہ مطلب یہ سارا کام جو ہے ریاست کرے گی۔ یہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا کے تعزیراً کیا ہے قتل، اس میں پہلی چیز جو ہے حدیث مبارکہ میں وہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کو مارنا وہ درست نہیں ہے، سوائے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات۔ ایک تو قتل ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو بدلے میں وہ اس کو کیا کر سکتا، قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ارتداد، اگر کوئی اپنا دین ہی بدل مرتد ہو جائے، اس کی سزا بھی کیا ہے، قتل ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ الرجم الثیب، زانی سیب، کہ وہ بدکار جو کیا ہو، شادی شدہ ہو، اس کو بھی کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ تو رجم کی صورت کیا ہے کہ اس کو بلا کے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر شریعت نے جو ہے وہ قتل کا حکم رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی کون کرے گا، یہ ریاست کرے گی، یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ یہ کام کریں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، 10واں حکم ہے یتیم کے مال میں تصرف، ٹھیک ہے، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، یہ جو متولی ہے اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یتیم کے مال میں سے وہ یعنی بطور اجرت کے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی نہ لے تو بہتر۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، ٹھیک ہے۔ مشرکین کی یہاں سے جو ہے نا وہ رد کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیتے، بعد میں اس کو سارا مال لے کر اس کو تنہا چھوڑ دیتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے کے ساتھ جو کیا ہو، اچھا ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف، پختگی کی عمر جو ہے کون سی ہوگی، بعض نے بلوغت قرار دی، بعض نے 25 سال، بعض فقہا کے یہ بھی ہے کہ جب تک وہ سن شعور کو نہ پہنچے، مطلب یہ ہے کہ وہ معاملات کو سمجھنے لگے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور 11واں حکم جو ہے وہ وعدوں کی پاسداری کا، اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو تو اس کو کیا کرو، پورا کرو، یعنی عہد اس کو کہتے ہیں جو جانبین سے ہو، اس میں تمام معاہدے داخل ہیں، کہ جتنے بھی معاہدے کی قسمیں ہیں وہ تمام اس میں داخل ہیں، ان کو پورا کرنا۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، 12واں حکم جو ہے ماپ تول کو پورا کرنا، اس میں کمی نہ کرنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور کیل کو پورا کرو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہ کرو، اس کو پورا کرو۔ اذا کلتم، جب تم کیل کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 13واں حکم ہے کہ وزن کو پورا کرو، کیل اور وزن دونوں پورے رکھو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے پیمانے کے ساتھ، مطلب یہ کہ اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ کرنا یعنی وزن کو ماپ تول کو پورا کرنا یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے کیا ہے، بھلا ہے، اچھا ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور 14ویں چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کی تحقیق میں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جب اس کا کوئی فائدہ بھی خاطر خانہ ہو، جیسے مثلا صاحب کہا کہ کتے کا کیا رنگ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی بات ہے اس پر کسی شرعی حکم کا مدار نہیں ہے، کوئی شرعی حکم جو ہے اس پر موقوف نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی عمل کے اعتبار سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ اس وجہ سے ایک تفسیر اس کی ہے کہ ایسے معاملات کی تحقیق میں پڑھنا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اسی طرح جو ہے عام طور پر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ انسان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر بات کی تلاش میں ان کی جستجو میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں۔ اور البتہ وہ شریعت کے وہ احکامات کہ مطلب جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے وہ اس ممانعت میں داخل نہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اگر معلوم ہے تو اچھی بات، اگر معلوم نہیں ہے تو کسی اہل علم سے معلوم کرنا یہ کیا، یعنی یہ انسان کی ذمہ داری، وہ اس ممانعت میں داخل نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، تو اس میں یہ چیزیں بھی آ گئیں کہ بہت سے امور شریعہ میں سے ایسی چیزیں کہ اس کے ظاہری حد تک آپ کو معلومات حاصل ہیں، بس ٹھیک ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ تحقیق جستجو میں پڑھنا، تلاش میں پڑھنا، وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کسی جگہ گئے ہیں، وہاں پانی ہے، اب آپ اس پانی کے بارے میں اگر وہ ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے تو اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، اس کی زیادہ تحقیق میں نہ پڑیں کہ پانی کتنے عرصے کا پڑا ہوا ہے، مائع جاری کے حکم میں ہے نہیں، وہ بھی اسی ممانعت میں داخل ہے۔ تو اصل جو ہے اشیاء کے اندر جو ہے وہ اباحت، ٹھیک ہے، الا ہے کہ اس میں کوئی عارض آ، تو ایسی چیز، ایسا جہاں کوئی ایسی جہاں صراحتاً کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اس میں جو ہے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی زیادہ تحقیق میں نہ پڑا جائے، ہاں الا ہے کہ کوئی آپ کو ویسے شبہ ہو جائے تو پھر اور بات ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور مت درپے ہو جاؤ، مت پیچھے لگو اس چیز کے جس کا آپ کو علم نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اسی طرح وہ بات جو وہاں سنائی ہے اس کو آگے پھیلانا وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنائی بات کو کیا کرے، آگے کرے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں بے شک کان، آنکھ اور دل، ٹھیک ہے، یہاں دل کا ذکر کیا گیا، اسی سے پھر مفسرین کے یہاں بحث ہے کہ مرکز غور و فکر جو ہے وہ یعنی فلاسفہ کے ہاں اور متکلمین کے ہاں بحث ہے۔ متکلمین کے ہاں مرکز غور و فکر جو ہے وہ دل ہے، اور قرآنی جو اسلوب ہے وہ بھی اسی چیز کو بتلا ہے۔ فلاسفہ کے ہاں جو مرکز غور و فکر ہے وہ دماغ ہے، اس میں اختلاف۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ فرمانے بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام کے بارے میں بھی کیا ہوگا، سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آنکھ کا استعمال کیسا کیا، کان کا استعمال کیسا کیا، دل مطلب خیالات کیسے رکھے، عقائد کیسے رکھے تھے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، 15ویں چیز تکبر کی ممانعت۔ تکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ صرف یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ چیز ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یعنی یہ مطلب یہ کہ اس کی ممانعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکبر تو وہ شخص کرے نا جو اتنی قدرت رکھتا ہو کہ زمین میں پاؤں مارے تو وہ زمین میں سوراخ کر دے، کیا وہ اتنا بلند ہو کہ پہاڑوں کی برابری کو پہنچتا ہو، تو جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں پھر تکبر کس بات کا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو بے شک تم نہیں پھاڑ سکتے زمین کو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز تم نہ پہنچ سکو گے پہاڑوں کی بلندی کو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ تمام برائی کی باتیں ہیں اور آپ کے پروردگار کی ہاں یہ کیا ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ وہ باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کے پروردگار نے، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ
کسی اور کو معبود مت بنائیں. تو اب یہ آغاز اور ابتدا اور انتہا برابر ہو. ٹھیک ہے، ابتدا بھی اس کی کس پر تھی؟ توحید سے کی گئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ٹھیک ہے، اس سے گزشتہ آیت جو تھی لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. تو اس کی انتہا اور ابتدا اور انتہا برابر ہو. تو یہ بھی بلاغت کے اعتبار سے ایک یعنی اچھی سنت سمجھی جاتی ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنائیں. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، آپ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر، دھکیلے ہوئے ہو کر. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر خطاب کر کے مقصود دوسرے لوگوں کو بتا دیں شرک کی مذمت. افاصفاکم ربکم البنین، کیا تم نے خاص کر لیے، افاصفاکم کیا خاص کر لیے تم میں سے تمہارے پروردگار نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. افاصفاکم ربکم، کیا تمہیں تمہارے پروردگار نے خاص کر دیا بالبنین بیٹوں کے ساتھ. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور چن لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں، یعنی فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا. إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو، بڑی بات کہتے ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجانست سے، جنسیت سے کیا پاک ہے، یعنی کوئی ان کا ہم جنس ہم پلہ نہیں.